قرآن حکیم کی روشنی میں اچھی اور بری سفارش۔ قرآن حکیم نے مسلمانوں کی شفاعت سفارش کرنے کا شوق بھی دلایا ہے اور اس بات کا پابند بھی کیا ہے کہ سفارش حدود و قیود میں رہتے ہوئے کرنی ہے۔ نصوص کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر سفارش شرعی تقاضوں کے مطابق ہو تو رضائے الہی کا ذریعہ بھی ہے اور اجر و ثواب کا باعث بھی، جبکہ دینی مقاصد کے خلاف ہو تو سفارش کرندہ رب تعالیٰ کی ناراضی کا مستحق بھی ہوتا ہے، گناہ گار ہو کر سزا کا حقدار بھی ٹھہرتا ہے، اور یہ سفارش انسان کی ذات بلکہ پورے معاشرے کو تباہی تک بھی لے جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ یعنی اجر و ثواب ہے، اور جو بری سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ یعنی عذاب و سزا ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ آیت کریمہ میں شفاعت حسنہ کرنے والے کو دنیا و آخرت میں اجر و ثواب کی بشارت عطا کی گئی، اور بری سفارش کرنے والے کو دنیا و آخرت میں سزا کی وعید سنائی گئی۔ آیت کے آخری حصہ میں رب تعالیٰ کی قدرت کا ذکر یہ رہنمائی بھی فرما رہا ہے کہ اس قادر مطلق کے لیے جزا یا سزا دینا مشکل نہیں، وہ معمولی شفاعت حسنہ پر بڑے انعام سے نواز دے، اور جس کی سفارش کی گئی اس کا اجر کم کیے بغیر سفارش کرنے والے کو بھی اس کے برابر ثواب عطا فرما دے تو اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی، جبکہ چند لفظوں پر مشتمل بری سفارش کی وجہ سے سخت سزا دے تو اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ سفارش سے متعلق اسلامی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ نمبر 1، رب تعالیٰ کے حضور دوسرے مسلمانوں کے لیے دعائے خیر کرنی چاہیے، یہ بھی سفارش کی ایک صورت ہے، اور اس پر خود سفارش کرنے والے کو بھی عظیم انعام سے نوازا جاتا ہے۔ نمبر 2، شرعی تقاضوں کے مطابق کسی مسلمان کی حاجت پوری کرنا، خیر خیر کے لیے کوشش کرنا شفاعت حسنہ ہے، یہ قابل تعریف اور ذریعہ اجر و ثواب ہے۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں، مثلاً جز الف، کسی مسلمان کو جائز طریقے سے فائدہ پہنچانا یا نقصان سے بچانا۔ جز با، نیکی کے کام میں حائل رکاوٹ دور کرنا اور خیر کا راستہ کھولنا۔ نمبر 3، شرعی تقاضوں کے برعکس کسی کام کے لیے تگ و دو کرنا بری سفارش ہے۔ قرآن حکیم نے اس کی مذمت فرمائی ہے، اور یہ خود گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرے متعدد گناہوں کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ اس کی بھی کئی صورتیں ہیں۔ جز الف، ایسی سفارش کرنا جس کی وجہ سے اپنے تعلق دار کا کام تو ہو جائے مگر دوسرے مسلمان کی حق تلفی ہو۔ جز با، عادی مجرم کو بچانے کی کوشش کرنا، خصوصاً شرعی حدود کے نفاذ میں رکاوٹ بننا۔ جز جیم، ایسے شخص کو عہدہ دلوانا جو اس کا اہل نہیں یا اس عہدے کے لیے اس سے زیادہ قابل شخص موجود ہے۔ جز دال، ظلم پر تعاون کرنا یا کسی گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بننا۔ نمبر 4، سفارش کرنے والے کو چاہیے کہ جائز کام کی سفارش صرف اور صرف اس لیے کرے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، شکریہ یا معاوضہ کا لالچ ہرگز نہ رکھے، ورنہ شفاعت حسنہ بری سفارش میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ نمبر 5، رشوت دینا بھی حرام ہے اور دینا بھی، یعنی سوائے اس کے کہ رشوت دیے بغیر اپنا جائز قانونی حق لینے کی کوئی صورت نہ ہو یا ظلم کا خدشہ ہو، ایسی صورت میں دینے والا گناہ گار نہیں۔ سفارش کو رشوت کے ساتھ ملوث کر کے ثواب کو گناہ میں تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 6، اگر سفارش قبول کرنے میں کوئی شرعی خرابی نہ ہو تو اسے قبول کر لینا چاہیے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ مالک کریم اپنے بندوں کا کہا مان لیتا ہے مگر بندے اپنے مسلمان بھائی کی سفارش قبول نہیں کرتے۔